اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز سینیورٹی پر قانونی جنگ کا آغاز۔ عدالت عالیہ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی جانب سے ریپریزنٹیشن درخواست دائر۔ درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز کے تبادلے کے لامحدود اختیارات حاصل نہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں موقف تبادلہ ہو کر آنے والے 3 ججز کو کام سے روکنے کی بھی استدعا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال۔ میاں رؤف عطا نے چیف جسٹس سے وزیر اعظم کی ملاقات کو سراہا۔ عدلیہ میں اصلاحات کے لیے دونوں اہم شخصیات کی ملاقات مؤثر نظام کے لیے اہم قرار دے دی۔ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔ عدالتوں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور۔ اپوزیشن وفد بھی کل چیف جسٹس سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم کی طرح اپوزیشن سے بھی انصاف کی فراہمی سے متعلق تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات کے بعد میاں رؤف عطا کی گفتگو۔ کیا ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار استعمال کر سکتی ہیں؟ ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا سوال۔ فوجی عدالتیں سویلین عدالتوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آرٹیکل 245 کے علاوہ فوج کے پاس سویلین کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنڈاری کے دلائل۔ 9 مئی سے متعلق پارلیمنٹ کی قرارداد سیاسی ہونے پر اصرار۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آئین سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا 9 مئی واقعات کے ثبوت موجود ہونے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف نے اس روز ملکی سلامتی پر حملہ کیا۔ دفاعی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ شرپسند ٹولے نے ملک میں انتشار اور نفرت پھیلائی۔ شرپسندوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ عطا تارڑ کا 2 ٹوک پیغام۔ برطانیہ میں قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی کو آرمی چیف کا پرتپاک استقبال ہضم نہیں ہو رہا۔ عطا تارڑ کا سوال۔ 2017 میں پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی تھی، لیکن 2018 میں ملک کو تباہی کی جانب دھکیل دیا گیا۔ ملک کی ترقی کا سفر بار بار روکا جاتا ہے۔ ہر بار ترقی کا سفر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے ختم ہوا۔ احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ اڑان پاکستان پروگرام پائیدار ترقی کا ضامن قرار دے دیا۔ ہم کراچی جا رہے ہیں، وہاں کراچی اور سندھ کی جماعتوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ایک ملک گیر تحریک بہت جلد وجود میں آئے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک بار پھر ملک گیر تحریک کا اشارہ دے دیا۔ بانی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان آواز سن رہا ہے، رکنے والے نہیں۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ جنید اکبر کا بانی سے ملاقات نہ کرانے کا شکوہ۔ نفرتیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر اڈیالہ جیل کے باہر حکومت پر برس پڑے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی صوبے کے طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ صوبے کی پوری آبادی کو صحت کارڈ پلس دیا۔ پنجاب حکومت بھی اپنی پوری آبادی کو یہ سہولیات دے۔ مریم نواز حکومت کی کارکردگی کے پی کے 1% کے برابر بھی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کا چیلنج، بانی پی ٹی آئی کو ایک نظریہ قرار دے دیا۔ آئیے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، آئیے خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چاہیے اس وقت پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہیں چاہیے۔ عظمی بخاری کا دیگر صوبائی حکومتوں کو پنجاب حکومت سے کارکردگی کا موازنہ کرنے کا چیلنج۔ مریم نواز کی عوامی خدمات کا مقابلہ کریں، الزامات لگانے والے بتائیں اپنے صوبے کو کیا دیا۔
عوام کو گالم گلوچ اور وفاق پر حملے نہیں، خدمت پسند ہے۔ الزامات وہ لگاتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس 92 صفحات پر مشتمل پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ اعجاز الحق نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان دوبارہ جلد مذاکرات شروع ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ اسپیکر کو درخواست دی کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو دونوں اطراف سے ختم نہ کریں۔ بڑھتے سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ناگزیر قرار دے دیا۔ یہ جو ہمارا 2 نمبر کا حوالدار اسپیکر ہے، اس سے آپ پوچھیں، قسم پہ پوچھیں کہ تو کوئٹہ نہیں آیا تھا؟ تو نے مسلم لیگ کے فلانے آدمی کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات افواج پاکستان یہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، ہماری بات ان سے طے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے اور میاں محمد نواز شریف پریمیئر ہوگا۔ محمود اچکزئی نے عام انتخابات کے نتائج پر ایک اور سوال اٹھا دیا۔ ایاز صادق نے الیکشن سے 50 روز قبل ہی بتا دیا تھا کہ ان کی مقتدر حلقوں سے بات طے پا گئی ہے، اگلی حکومت 2/3 اکثریت سے نون لیگ کی بنے گی۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ڈان نیوز پر دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑا ریلیف۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں 120 سے زائد کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ عدالت کا تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ ورکرز پولیس اسٹیشن میں بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر لاہور کے 3 تھانوں میں مختلف ملزمان کے خلاف مقدمات درج، پیکا ایکٹ کی دفعات بھی شامل۔ وزیر اعظم نے برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا برآمدات بڑھانے کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں سروسز، آئی ٹی اور زراعت پر خصوصی توجہ کی ضرورت پر زور۔ IMF وفد کلائمیٹ فنڈ پر مذاکرات کے لیے 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ وزیر خزانہ نے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں $1 ارب ملنے کی امید ظاہر کر دی۔ دوسرا IMF مشن ششماہی جائزے کے لیے مارچ میں اسلام آباد آئے گا۔ محمد اورنگزیب نے IMF پروگرام سے متعلق معاملات ٹھیک قرار دے دیے۔ معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، تمام شعبوں میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہیں، اصلاحات سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ سندھ کے ساتھ بلوچستان پولیس نے بھی تفتیش تیز کر دی۔ جلی ہوئی گاڑی کی اطلاع تاخیر سے کیوں ملی؟ جس مقام سے گاڑی برآمد ہوئی اس روٹ کو اسمگلرز بھی استعمال کرتے ہیں۔ چھان بین شروع، محکمہ داخلہ کے ذریعے گاڑی کراچی لانے کا فیصلہ۔ گرفتار ملزم ارمغان کے گھر سے برآمد ہونے والے 2 لاکرز کھولنے کے لیے مجسٹریٹ کو خط۔ وزیر داخلہ سندھ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نوجوان کے لاپتہ ہونے پر اسی وقت نوٹس لیا، متعلقہ افسروں کو کیس جلد سے جلد حل کرنے کے احکامات دیے۔ کیس کی تفتیش اور دیگر امور میں غفلت، لاپرواہی یا کوتاہی برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ضیاء لنجار کا بیان۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے ہی ٹاکرے میں پاکستان کی شکست نے ٹیم کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ کیویز کے 320 رنز ہدف کے تعاقب میں شاہین 48ویں اوور میں ہی 260 رنز پر ڈھے۔ بابر اعظم کے 64 اور خوشدل خان کے 69 رنز کی مزاحمت پر پاکستان کو شکست سے نہ بچا سکی۔ ناقدین نے پاکستانی بیٹنگ کو 80 کی دہائی والی کرکٹ کا نام دے دیا۔ قومی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر اپنی ہی بنائی ہوئی پچ پر نہ کھیل سکی۔ سابق کپتان رمیز راجہ نے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا آغاز ڈرانا خواب قرار دے ڈالا۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو ایک اور دھچکا۔ سائم ایوب کے بعد فخر زمان بھی انجری کا شکار ہو کر میگا ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف فیلڈنگ کے دوران پہلے ہی اوور میں انفٹ ہوئے، بیٹنگ کرتے ہوئے بھی تکلیف کا شکار رہے۔ فخر زمان کی جگہ امام الحق کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ ICC ایونٹ کی ٹیکنیکل کمیٹی نے امام الحق کو شمولیت کی اجازت دے دی۔
نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد قومی ٹیم ہائی وولٹیج میچ کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ بھارت کے خلاف ایونٹ کے سب سے بڑے مارکے کے لیے کل پریکٹس سیشن ہوگا۔ روایتی حریف اتوار کو آمنے سامنے آئیں گے۔ سنسنی خیز میچ کا ہاؤس فل۔ پاکستان پہلی ہی شکست کے بعد اگر مگر کا کھیل بھی شروع ہو گیا۔ سیمی فائنل تک رسائی کے لیے بھارت اور بنگلہ دیش دونوں کو صرف ہرانا پڑے گا بلکہ رن ریٹ بھی بہتر رکھنا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں جانے کے لیے دوسری ٹیموں کے نتائج بھی اہم۔ کبھی بھی اپنے لیے کرکٹ نہیں کھیلی، اپنے لیے کھیلتا تو پرچی پرچی کی آواز نہ لگتی۔ آل راؤنڈر خوشدل شاہ کا نقادوں کو جواب 2 سال سے آوازیں اٹھنے پر واضح کیا کہ اپنے لوگ ہیں، جو کچھ بھی کہیں قبول ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں سلو اوور ریٹ پر پاکستان ٹیم کو سزا۔ میچ فیس کا 5% ادا کرنا ہوگا۔ قومی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے مقررہ وقت میں 1 اوور کم کرایا تھا۔ کپتان محمد رضوان نے غلطی تسلیم کر لی۔ بنگلہ دیش کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ غلط ثابت۔ 35 کے سکور پر 5 کھلاڑی چلتے بنے۔ بنگال ٹائیگرز توحید کی سینچری اور جاکر علی کے 68 رنز کی بدولت 229 رنز کا ہدف دے سکے۔ جواب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ تکنیکی مسئلہ یا پھر بھارت کا نیا رونا دھونا۔ پاک انڈیا میچ میں آئی سی سی کا ایک اور بھنڈ سامنے آ گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ میں آئی سی سی کے لوگوں سے پاکستان کا نام غائب۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی لوگو تبدیل نظر آیا۔ سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں انگلش کھلاڑیوں کا اسکول کے طلباء و طالبات کے ساتھ میچ پڑ گیا۔ پریکٹس سیشن سے قبل انگلش کرکٹرز نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ موسم نے لی انگڑائی، جاتی سردی لوٹ آئی۔ مختلف شہروں میں بارشوں نے خشک سالی بھی بھگائی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں برکھا رت سے موسم سہانا ہو گیا۔ لاہور میں بھی ابر رحمت سے موسم خوشگوار۔ اٹک، شیخوپورہ، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور پنجاب سمیت دیگر شہروں میں بھی باران رحمت سے ہر شے نکھر گئی۔ پشاور اور ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی برسات نے رنگ جما دیا۔ چراٹ میں سب سے زیادہ 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برفباری، ہر سو سفیدی بکھر گئی۔ ملکہ کو حصار مری میں سفید چادر اوڑھ لی۔ نتھیا گلی، ایوبیا، گلیات اور گلگت بلتستان میں برفباری کے بعد سردی کا یو ٹرن۔ متاثرہ علاقوں میں پھنسنے والے سیاحوں کی مدد۔ قراگلی میں پھنسی گاڑی کو نکال لیا گیا۔ لاہور میں 11 سالہ بچے کے اغوا میں رشتہ دار ملوث نکلا۔ علی اکبر کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے اغوا کر کے 7 لاکھ روپے تاوان مانگا۔ ملزم موبائل سم اور لوکیشن بدل بدل کر کال کرتا رہا۔ 3 دن کی محنت کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے بچہ بازیاب کرا لیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ملیر کوٹ کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ساتھی زخمی۔ جاں بحق عامر پیدائشی گونگا بہرا تھا، کچھ ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ شرائع فیصل حادثے میں زخمی نوجوان دوران علاج چل بسا۔ بلدیہ مواج کوٹ کے قریب بس اور ڈمپر میں تصادم کے نتیجے میں 9 افراد زخمی۔ ڈمپر حادثات محض انتظامی معاملہ نہیں بلکہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ سیاست نہیں، عوام کی جان و مال کا مسئلہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے وار حادثات کا شکار متاثرہ خاندانوں کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں ٹرک جلانے کا کیس، عدالت نے آفاق احمد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کل سنائے جانے کا امکان۔ آفاق احمد نے کسی کو ڈمپر یا ٹینکر جلانے کا نہیں کہا۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وکیل صفائی کے دلائل۔ بلدیہ عظمی کراچی کا کونسل اجلاس، محکمہ اکوموڈیشن کو محکمہ اسٹیٹ میں ضبط کرنے کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور۔ میئر کراچی نے تمام ٹاؤنز میں بنائے گئے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دیے۔ بلدیہ عظمی کی زمینوں پر تجاوزات کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ مرتضی وہاب کا کونسل اجلاس میں اظہار خیال، ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی۔ کنٹونمنٹ بورڈ پشاور کی تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی۔ صدر بازار اور فوارہ چوک پر سڑک کنارے لگے غیر قانونی ٹھیلے ہٹا دیے۔ سڑکیں کشادہ ہونے پر شہریوں کا اظہار اطمینان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات، ملتان، خانپور، اٹک اور ٹوپا ٹیکسنگ میں 14 افراد جان سے گئے۔
खानपुर में जाँ बहक 6 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मानसहरा में 2 हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड की लिफ्ट गिरने से 8 अफराद जख्मी, हादसे की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। मंडी बहाउद्दीन में FIA की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को मोरितानिया भिजवाकर स्पेन स्मगलिंग की कोशिश की। शहरी कश्ती में सफर से इनकार करके वापस आ गया था। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन में धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान, बंद दरवाजों के पीछे बातचीत से इनकार। कोठरी साइट में बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का नेशनल हाईवे पर धरना। टायर जलाए, शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ननकाना में तामीराती काम ठप होने से मेहनत कश अपने घरों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। एक दिहाड़ी भी ना लगे तो घर का चूल्हा नहीं चलता। मिसाल के तौर पर अगर एक दिहाड़ी मजदूरी लग भी जाए तो 1000 रुपये में हम अपने घर का निजाम कैसे चलाएं? 3-4 महीने हो गए सानू वेले ना कोई दिहाड़ी, ना कोई काम, ना कोई लेना, ना कोई देना। घरों भी बिस्त होंडे, अपने आप तो भी बिस्त होंडे। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। बदलती इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी ताउन के दायरे कार को वसी करने पर जोर। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इजलास 28 फरवरी को तलब। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रमा साल के लिए सदका उल फितर और फिदिया सूंग का निसाब जारी कर दिया। गंदम के हिसाब से सदका उल फितर 220 रुपए अदा करना होगा। हमास ने गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। चारों इजरायली यरगमाली गजा पर इजरायली बमबारी से मारे गए थे। हमास का मौक़िफ़। फलस्तीनी बदस्तूर सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार। इसराइली फौज ने गजा में एक और शहरी को शहीद कर दिया। मगरिबी किनारे में ईसाइयों के मजहबी मकाम पर गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का हमला। गजा से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे पर सऊदी अरब में कल खलीजी ममालिक मिस्र और उर्दुन सर जोड़ कर बैठेंगे। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया ज़ेलेंस्की बाइडेन को अपने इशारों पर नचाने के माहिर थे। उन्होंने अमेरिका को वरगलाकर ऐसी जंग में $350 अरब झोंके पर आमादा कर लिया जो वो जीत नहीं सकता था। तंज किया ज़ेलेंस्की एक ऐसा मिजाही अदाकार थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली।